بات اکثر اس کے بارے میں عام مشہور ہے کہ وہ کیا جی درزی کے پاس جو بھی کپڑے سلائی کروانے آتے ہیں، سوٹ سلائی کروانے آتا ہے نا، وہ درزی اپنے پاس رکھ لیتا ہے، یعنی کہ کپڑا چوری کر لیتا ہے۔ اس کے مطلب یہ بات مشہور ہر بندے کو پتا ہے۔ اب ایک پولیس والے کو پتا چلا کہ یہ بندہ ایسے کرتا ہے، چوری کرتا ہے۔ اب پولیس والے نے کپڑا لیا، درزی کے پاس چلا گیا، درزی سے کہتا ہے کہ میں نے تیرے مطلب یہ بات سنی ہے، تو کپڑے چوری کرتا ہے، کپڑے کو حصے کاٹ لیتا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ لیتا ہے، میرے ساتھ یہ کام نہیں کرنا، میں پولیس والا کو چاقو سے باندھ دوں، میں تجھے پکڑ لوں گا اور تجھے میں سزا دوں۔ تو درزی کہتا ہے واللہ میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا، آپ سامنے بیٹھے ہو، آپ کا کوٹ سلائی کرتا ہوں، تو وہ دیکھ لینا میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پولیس والا سامنے بیٹھ گیا، تو درزی جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے، اس کا کوٹ سلائی کر رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے، تو درزی کہتا ہے صاحب آپ فارغ بیٹھے ہیں تو میں آپ کو کوئی لطیفہ نہ سناؤں؟ تو پولیس والا کہتا ہے جی سناؤ۔ درزی ہے، اس کو بہت زیادہ لطیفے آتے تھے، اس نے ایک لطیفہ سنایا، درزی نے سنا، ہنستے ہنستے لوٹ پھوٹ ہو گیا، تھوڑا سا اس کا جب سر نیچے ہوا، درزی نے اس کے کپڑے کا حصہ کاٹا، سائڈ پہ ڈال دیا، چوری کر لی، جو اس کی فطرت ہے، جو اس کی فطرت ہے۔ اب دوبارہ درزی کہتا ہے صاحب دوسرا لطیفہ سناؤ۔ پولیس والے کو تو مزہ آیا تھا، اس نے کہا جی سناؤ۔ اب دوبارہ اس کو لطیفہ سنایا، وہ ہنستے ہنستے لوٹ پھوٹ ہوا۔ جب اس کا تھوڑا سا سر نیچے ہوا تو اس نے دوبارہ درزی نے اس کے کوٹ کا حصہ کاٹ لیا، سائڈ پہ رکھ لیا۔ اب پولیس والا کہتا ہے چلو اور سناؤ، مجھے مزہ آ رہا ہے، اور سناؤ۔ تو کہتا ہے صاحب لطیفے اور تو سنا دوں گا لیکن آپ کا کوٹ چھوٹا ہو جائے گا، آپ کا کوٹ چھوٹا ہو جائے گا۔ تو مولانا روم نے لکھا ہے یہ شیطان آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں گمراہ کر کے، آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں مصروف کر کے، آہستہ آہستہ کر کے آپ کے ایمان کو ختم کرتا جا رہا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ شیطان ہے کہ ابھی بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آپ اور میں اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آپ کے جسم میں بلڈ کی طرح حرکت کرتا ہے، بلڈ کی طرح حرکت کر رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، الٹیمیٹ گول کیا ہے اس کا، کہ آپ کو اسلام سے دور کرنا، آپ کے دل سے اسلام ختم کرنا، آپ کے دل سے ایمان کو ختم کر دینا۔ یہ آپ سے اور میرے سے پیسے نہیں چاہتا، بلکہ یہ ہمیں پیسوں کے پیچھے گمراہ کرتا ہے کہ پیسے اور کماؤ، وہ چاہتا ہے کہ آپ پیسے کماؤ۔ یہ ہم سے ہمارا پیسے نہیں، ہماری منی نہیں چاہتا، بلکہ یہ ہم سے ہمارا ایمان چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے، ہمارا ایمان ختم ہو جائے۔ آپ ادھر کلاس میں آئے ہیں، آپ کلاس میں آئے ہیں، پورا سال ایک تیاری کرتے ہیں، پریپریشن کرتے ہیں، کس لیے؟ اینڈ میں امتحان دے رہے ہیں، ایگزام دے رہے ہیں اور کامیاب ہو جائیں۔ اور آپ میں سے ایسا کیوں کرے کہ پورا سال اس نے پورا ایک سال محنت کیا، جب آخری دن انگلش کا پیپر ہے، اس نے پیپر نہیں دیا، آرام سے گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے، تو اس کی پورے سال کی محنت کام آئے گی؟ بالکل کام نہیں آئے گی، بالکل کام نہیں آئے گی۔ اور آپ اس دنیا میں آئے، یہ آپ کے پورے سال کی ایک محنت ہے۔ اگر آپ آخری وقت میں آپ کو اگر کلمہ نصیب نہ ہو، اگر کلمہ نصیب نہ ہو تو آپ کی پوری عمر کی محنت ناکام کی۔ اور آخری وقت میں یہ شیطان، یہ اتنا مکارہ، آخری وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آخری وقت میں کیا ہوگا جی؟ مولانا فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں آپ کا اگر بالفرض آپ کے والدین میں سے امی ابو یا کوئی وفات پا چکے ہیں، تو ان کی شکل لے کر، ان کا روپ لے کر آپ کے سامنے آ جائے گا یہ شیطان۔ آپ پہ موت آ رہی ہے، سکرات کا عالم ہے، سختیوں کا عالم ہے۔ اور مولانا کیا فرماتے ہیں کہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ انسان کو ایک تلوار کے ساتھ چیرا جائے، انسان کو ایک تلوار کے ساتھ کاٹا جائے۔ یہ موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ انسان کو گرم ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے اور اسے ابالا جائے، موت اس سے زیادہ سخت ہے۔ اور تب اس بندے کے سامنے موت جس پہ اتاری ہے، موت واقعات، وہ اس کے سامنے شیطان آ جائے گا، کس کے روپ میں؟ جو اس کے والدین میں سے کوئی وفات پا گیا، اس کے امی ابو یا اور کوئی اس کے بھائی بہن، اور کیا کہے گا؟ ہمیں بیٹا، ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلا اسلام صحیح دین نہیں ہے، تو بھی اس سے پھر جا، تو بھی پھر جا۔ اور جس کا ایمان کمزور ہے وہ پھر جائے گا، جس کا ایمان کمزور ہے۔ اس کے لیے ہمیں پریکٹس کیا کرنی چاہیے؟ ہماری کہ ہمیں کلمہ نہ بھولے، ہم گمراہ نہ، اس کے لیے پریکٹس کیا ہے؟ مولانا اکرام کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی وقت ملے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے، جب بھی ٹائم ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے فنگر پرنٹ، ویسے ہی آپ کلمہ شریف پڑھتے رہا کریں۔ آپ اکثر روٹین میں دیکھتے ہیں کہ جس انسان کی جیسی عادت ہوتی ہے نا، مطلب اسے چار راستے میں تھوڑا سی اس کے ساتھ رکاوٹ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تو اس کے منہ سے جیسے اس کی زبان ہے، جیسی زبان ہے، اگر گالی گلوچ والی زبان ہے تو فٹافٹ اس کے زبان سے گالی نکلے گی۔ لیکن ایک انسان ہے کہ جس کے منہ سے نکلتے اللہ کا بیرز ہے، یعنی نکلتے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی نکلتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جب بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ واقعہ ہوگا تو اس کے منہ سے لا الہ ہی نکلے گا۔
آپ جب بھی آپ کو ہچکی لگے، ہچکی لگتی ہے نا، تو جب بھی ہچکی لگے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھا کریں. اس سے کیا ہوگا، آپ کی ہچکی بھی ختم ہو جائے گی اور اس سے آپ کی پریکٹس بھی چلتی رہے گی. آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے، یہ آپ کی مرنے کے لیے پریکٹس ہو رہی ہے. مرنا ہے، قرآن پاک میں لفظ آیا نا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کی پریکٹس اس طرح ہوگی. اور آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں، اکثر اوقات ایک عورت ہے بیوٹی پارلر گئی ہے، 5-10 ہزار روپے دے کر اس نے میک اپ کروایا. اب گھر آئی ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت، مغرب عشاء کا وقت، نماز کا وقت. کیا وہ عورت جس نے اتنے پیسے دیے ہیں وہ اپنے میک اپ کو ختم کر کے وضو کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی، بالکل نہیں. یہی تو تعالیٰ ہے، یہی تو آپ کے کپڑے کاٹ رہا ہے، آپ کے کپڑے کا حصہ کاٹ رہا ہے، آپ کے امام کو کاٹتا جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتا چل رہا. اور وہی اگر اس نے نماز چھوڑ دی ہے بالفرض، اس نے کہا جی ابھی میرا میک اپ ہے، میں بعد میں نماز پڑھ لوں گی، اگر اسی وقت اس کی موت واقعہ ہوگی تو وہ تو جہنمی ہو جائے گی، جہنمی ہو جائے گی. سرے عام نماز کو چھوڑنا ایک مجبوری معنیدہ بات ہوتی ہے، پتہ قضا کر لیں اس طرح. سرے عام نماز کو چھوڑ دینا، وقت بھی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، نماز کو چھوڑ دینا یہ کفر ہے، کفر ہے. قبر میں سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں. جس کی نماز اچھی اس کا سب کچھ ہی اچھا ہے، اس کا باقی ایمان بھی اچھا نکلے گا. لیکن اگر کسی انسان کی نماز ہی نہیں اچھی، آپ اکثر اوقات آج کل مطلب روٹین کے ساتھ اکثر اوقات عشاء کی نماز ہوتی ہے نا، تو تب کیا ہوتا ہے جی اچھے ڈرامے سیریل لگے ہوتے ہیں اچھے. ہم کیا کرتے ہیں، ریموٹ پکڑا، ریموٹ کنٹرول، ٹی وی کو سائلنٹ کر دیا. اذان ہو رہی ہے، ٹی وی کو سائلنٹ کر دیا. یہ کون سی بڑی بات کر دیا آپ نے، ٹی وی کو سائلنٹ کر دیا. نظریں آپ کی ٹی وی کی طرف ہی، نظریں آپ کی ٹی وی کی طرف ہے. اس کو سائلنٹ کرنے کا کیا مقصد ہو گیا، سائلنٹ کرنے کا کیا مقصد ہو گیا. اب کیا ہوا جی، اذان مکمل ہو گئی ہے، دوبارہ میوٹ آف کیا ہے، ڈرامے فلموں کو سکول کر. یہی تو شیطان کی چال ہے، یہی تو چاہتا ہے وہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے، یہی تو چاہتا ہے کہ وہ آپ اللہ سے پھر جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے راستے پہ وہ چلتے ہیں ان کو نقصان کبھی نہیں پہنچاتا ہے. چھوٹی سی مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کے نا اپنے صحابہ کرام کو آج سنتیں بتا رہے ہیں، مطلب کہ پانی پینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، بیٹھ کے پینا چاہیے، دیکھ کے پینا چاہیے، 3 گھونٹ میں پینا چاہیے، اس طرح بتا رہے ہیں. تو یہ بات ایک کافر نے بھی سن لی، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا. وہ رات کو لیٹنے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ پانی کا گلاس لے کے آؤ. اب اس کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی ہے، پانی کا گلاس. تو اس نے کہا مسلمانوں کے نبی نے کہا کہ پانی دیکھ کے پینا چاہیے، لائٹ لے کے آنا. وہ لائٹ لے کے آئی، جب اس نے دیکھا نا گلاس کے اندر بچھو تھا، جو پانی کو پینے لگا اس کے اندر بچھو تھا. اس نے دیکھا کہ اس نے سوچا اگر یہ میں پانی پی لیتا، اندھیرے میں پانی پی لیتا، میری تو موت واقع ہو جانی تھی. واقعی میں اسلام سچا دین ہے. اس نے اسے بیٹھ کے واپس کیا نبی پاس کلمے میں بیٹھ کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. لیکن ایک بات ہے مومن کے لیے کہتے ہیں، مومن کے لیے کہ یہ دنیا قید کرنا ہے. بہت ساری چیزوں سے آپ کو روکنا پڑتا ہے، اپنے آپ پہ بندش لگانی پڑتی ہے. یہ بندش ہی ہے نا کہ سارے گھر والے بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں. آج کل مین وجہ یہی ہے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں. اگر کسی خدا کے بندے یہ نہیں کبھی سوچا کہ فلم دیکھ رہے ہو، گانا سن رہے ہو، اسی وقت موت واقعہ ہو گئی تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پڑا کہ آخرت والے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کو دنیا میں جس سے زیادہ محبت تھی. اگر آپ کو محبت کیا، آپ اس گانے فلمیں دیکھ رہے ہیں، محبت ہے آپ کو اس سے، مار کے ٹولی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، کافروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، سنگر فلم سٹار کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تو آپ کی کیا امیج ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپ شرمندہ ہو جائے گے. تو پکی سچی نیت کرنی چاہیے کہ انسان کو کہ ہر وقت ایک بات کی پکی نیت کرنی ہے، کیا کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑنا، زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑنا. اور دوسری بات اس بات کی نیت کرنی ہے کہ جب بھی ٹائم ملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ورد کرنا ہے. تو پکی نیت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میں اس بات کو